ہاں بس آپ لوگ چلے جائیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. 30ویں پارے کی روزانہ تفسیر کی یہ انشاءاللہ مجلس ہے. آخری 10 صورتیں زیادہ تر نماز میں پڑھی جاتی ہیں. انفرادی طور پر بھی مسلمان مرد و خواتین نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس لیے خیال ہوا کہ ان 10 صورتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پہلے بیان کر دی جائے. تو لہٰذا سورہ فیل سے ہم ابتدا کرتے ہیں. یہ سورت مکی ہے. اس میں 5 آیات ہیں. اس کے 23 کلمات ہیں اور 99 حروف ہیں. اس میں سورہ فیل اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں اصحاب فیل کا قصہ ہے. یہ قصہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس قصے میں ایک سبق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی حصہ وہ بھی اتنا تباہ کن ہے کہ جانوروں میں سب سے بڑا جانور، خشکی کے جانوروں میں ہاتھی جو کہلاتا ہے، اتنا بڑا جانور بھی اللہ کے قہر و غضب کے ایک معمولی سے حصے اور معمولی سی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے قہر و غضب کا اگر کوئی بڑا حصہ متوجہ ہو جائے، کوئی بڑا سبب کہ کہیں آ جائے، تو اس کو کون برداشت کر سکے گا. اس قصے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ، اس کی بے حرمتی اللہ کے قہر و غضب کا سبب بن سکتی ہے، جیسا کہ اس قصے میں وجہ یہی ہوئی تھی کہ ابرہہ نے بیت اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا، تو ان کے اوپر یہ عذاب آیا اللہ کا. تو جب اللہ کے گھر کی بے حرمتی پر اللہ کا اتنا بڑا غضب اتر سکتا ہے، تو اللہ کے دین اور اللہ کے پیغمبر کی بے حرمتی کے اوپر کتنا زیادہ اللہ کا قہر و غضب ہو سکتا ہے. یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50-52 دن پہلے کا ہے. گویا آپ کے اس دنیا میں تشریف آوری سے کچھ ہی پہلے آپ کی حفاظت کا، آپ کے دین کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی غیبی طاقت اور قوت کا ظہور فرمایا. اصحاب فیل کا قصہ یہ ہے مختصراً کہ حبشہ کا ایک بادشاہ تھا جسے نجاشی کہتے تھے.
اس کا گورنر یمن کے ملک پر تھا، چونکہ یہ حبشہ کے ملک کا ایک صوبہ اور ماتحت ریاست تھی اس وقت. تو اس صوبے کا جو گورنر تھا، بعد میں اگرچہ وہ مستقل بادشاہ بن گیا، اس کا نام تھا ابرہہ. عربی میں اس کو ساتھ الاشرم بھی کہتے ہیں. اشرم کا معنی ہے نک کٹا، اس کی ناک کٹی ہوئی تھی. تو ابرہہ الاشرم جو یمن کا یوں سمجھے کہ بادشاہ تھا، اس نے عیسائی تھا. اس نے یمن کے دارالحکومت، اس وقت بھی دارالحکومت صنعاء تھا، آج بھی ہے، صنعاء میں ایک کلیسا بنایا. اور اس کلیسا بنانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ پورے عرب کا تجارتی مرکز صنعاء بن جائے، اور عربوں کے مذہبی جذبات کا مرکز بھی اس کا کلیسا ہو. اس نے دیکھا کہ عرب اس زمانے میں بھی باوجود اس کے کہ وہ دین ابراہیمی کو بھول چکے تھے، بت پرستی کا شکار تھے، جاہلیت کا دور تھا، لیکن اس سب کے باوجود تمام جزیرہ عرب کے جو باشندے تھے انہیں بیت اللہ کے ساتھ زبردست جذباتی وابستگی تھی. دین ابراہیمی کی جو بچی کچی حج کی رسمیں تھیں وہ اس کو ادا کرتے تھے ہر سال حج کے نام پر. اور اس کے نتیجے میں مکہ میں بہت بڑا اجتماع پورے عرب کا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے مکہ بہت بڑی تجارتی منڈی بھی تھی. دنیا بھر سے لوگ تاجر موسم حج میں اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے لاتے تھے. تو اقتصادی لحاظ سے یہ بیت اللہ مکہ والوں اور سب اس پورے خطے کے باشندوں کے لیے ایک بہت بڑا بنیادی ایک سنگ میل تھا، بنیادی ایک مرکز تھا. مذہبی وابستگی بھی تھی، لیکن وہ مذہبی وابستگی سبب بن گئی تجارتی مرکز کے لیے. ان چیزوں کی وجہ سے ابرہہ نے چاہا کہ یمن جو اس کا اپنا ملک ہے اس کو مرکز بنائے. تو صنعاء میں اس نے کلیسا بنایا جسے عرب تاریخوں میں قلیس یا قلیس کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے. اور اس کی خواہش یہ تھی کہ لوگ اس کے طواف کرنے کے لیے سفر کریں اور اس کی زیارت کریں. بیت اللہ کا متبادل اور مقابلے میں ایک گویا کہ نیا خانہ کعبہ اس نے تعمیر کیا، اور وہ عیسائیوں کا خانہ کعبہ اس نے بنایا. حکومت کے زور اور طاقت پر وہ لوگوں کو چاہتا تھا کہ اس نئے مرکز کے ارد گرد ان کو جمع کرے. یہ اس کی غلطی تھی کہ مذہبی وابستگی اور دینی جذبات وہ کسی جبر کے پابند نہیں ہوتے. بہرحال اس نے یہ کلیسا بنایا، اور اس کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ اب سارے عربوں کا مرکز یہ کلیسا ہوگا، اور مکہ میں جو عبادت خانہ ہے، جو خانہ کعبہ جس کو کہتے ہیں، وہاں لوگ نہیں جائیں، یہاں اپنی عبادت کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے اور طواف کرنے کے لیے آئیں.